الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مسلمان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات طیبہ پہ جب ایک نظر ڈلتی ہے تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جاتی ہے. لقاء ملاقات کو دل چاہتا ہے اور اطاعت کے لیے بھی بندے کو فخر ہوتا ہے کہ اتنی پیاری ذات اور کتنی محنت فرما کے گئے اور کتنی مشقتیں برداشت کر کے گئے اور کتنے حوصلے والے تھے اور کتنے اعتماد والے تھے اور اللہ جل جلالہ سے کتنی مددیں لی. اور دوسرا پہلو اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پیچھے اللہ کی مدد ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ بھی ہیں اور پیچھے اللہ کی بھی مدد ہے کہ بظاہر نقشے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نقشے بالکل آنکھیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے بالکل برعکس اللہ جل جلالہ کر کے دکھلاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے آخری گفتگو میں غزوہ بدر کے اوپر وہ کیا کہ بالکل عقل بھی وہاں پر پیچھے ہے, آنکھیں بھی پیچھے ہیں اور دانشور بھی پیچھے ہیں, سب کچھ پیچھے ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اور اعتماد ہے. ایسے وقت کہ جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے بعد بہت ساروں نے جو مکہ المکرمہ کے سردار تھے وہ ویسے ہی مردار ہوئے اور ان کی جو اولادیں تھیں وہ پیچھے رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. پورا سال انہوں نے جو گانے والی خواتین تھی ان کو ساتھ میں لیا اور قبائل میں اسی چیز کو آگ کو بھڑکاتے رہے اور وہ اپنی موسیقی کے محفلیں کرتے رہے اور اپنے شہر و شہری کے جو اڈے تھے وہ انہوں نے آباد رکھے اس چیز کے اوپر کہ پورا سال انہوں نے تیاری کی کہ ہم جائیں گے اور جا کر مدینہ المنورہ میں جا کر مسلمانوں سے بدلہ لے کر آئیں گے. بعض بدلے ایسے تھے جو اجتماعی تھے اور بعض بدلے ایسے تھے جو انفرادی تھے, جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کا جنہوں نے انفرادی طور پر واضح طور پر رتبہ ہند جو تھی اس کے جو والد ہیں اور بھائی ہیں ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے مردار کیا تھا. تو ایسے ہوا کہ ہجرت کا تیسرا سال ہے اور مختلف روایات آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ 8-7 شوال کا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تقریباً کوئی 15 شوال ہے. بہرحال یہ ہے کہ ایک دن کا فرق ہے کہ یہ یہاں سے تیاری کر کے مکہ المکرمہ سے جس میں بڑے بڑے سردار ابو سفیان جو بےحد مسلمان نہیں ہوتے سرداروں میں بڑوں میں صرف یہ رہ گئے تھے. صفوان بن امیہ قتل ہو چکا تھا, عبداللہ بن ربیعہ قتل ہو چکا تھا, اکرمہ بن ابی جہل بھی قتل ہو چکا تھا. انہوں نے ایک تحریک برپا کی, اس تحریک کے اوپر انہوں نے خوب تیاری کی اور مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے 3000 سے زائد کا لشکر لے کر یہ پہاڑ کے قریب پہنچ گئے. بہرحال یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو غزوہ بدر میں قیدی ہوئے تھے اور وہیں پر ہی ایمان لائے تھے تو خاموشی سے انہوں نے خط لکھ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں تیاری چل رہی ہے اور اس طرح سے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آنے کو یہ لوگ تیار ہیں. اندرون خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری فرما لی اور اپنے اصحاب سے اندرون خانہ یہاں بھی تیاری شروع ہوئی. بہرحال عین موقع کے اوپر جب وہ
پہاڑ جو 3 میل پر دور ہے احد کا، اس کے دامن میں جب وہ آ کر رہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا کہ بھئی مدینہ المنورہ میں رہ کے لڑنا چاہیے یا مدینہ المنورہ سے باہر نکل کے لڑنا چاہیے، ان کو اندر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال یہ کہ 1000 کے قریب کا لشکر تیار ہوا۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کے لڑنے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم باہر لڑیں گے، اور کچھ نوجوان صحابہ میں سے وہ تو خوشی سے چھلانگے لگا رہے تھے اس بات پہ کہ ان کو موقع نہیں ملا تھا بدر پہ، تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ اب ہمارا بھی ہاتھ سیدھا کرنے کا موقع ملا ہے تو ہم بھی اپنے ہاتھ ٹھنڈے کریں گے ان کے اوپر، اب یہ ہمارے ہاتھے چڑھنے والے ہی ہیں۔ ان کو اپنا ایک شوق، جنون، شہادت کا جذبہ ان میں پھوٹ رہا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا تھا۔ فجر کی نماز اذان ہوئی، بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تو زرہ پہن کے آ گئے کہ چلو چلیں گے اور احد کے قریب جا کر جنہوں نے جس دامن میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے تو اسی کے قریب ہی ہم جا کر وہیں پر ہی لڑیں گے۔ تو جو لڑنے کا موقع تھا یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا، وہم 3,000 اور وہ 3000 لوگ ہیں، اور 100 فرس 200 ان کے پاس گھوڑے ہیں، وفیہم 7 دراہم و3,000 بعیر، یہ ساری تعداد بلائی تھی کہ 3000 کے قریب ان کے پاس اونٹ ہیں اور اتنا زیادہ ان کے پاس سرمایہ ہے، اور یہ چلنے والے ہیں اور آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جبل احد جو ایک طرف ہے مسجد شیخین قریب میں آتی ہے، یہ مسجد نبوی تھوڑے سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر ہے، اور باقی قریب قریب کے دوسرے قبائل وہاں پر موجود ہیں۔ تو جب وہ لوگ آئے کفار اور مسجد شیخین سے جبل احد پہاڑ کا یہ والا پورا نقشہ ہے جس پر احد پہاڑ، کوہ رماد اور یہ احد پہاڑ کا یہ مکمل یہ میدان، جس میدان کے اوپر جو کفار کا لشکر وہ آ کے رکا تھا، اس میں یہ تھا کہ کفار کا لشکر 6 شوال کو جمعۃ المبارک پہاڑ کے دامن میں آ کے رک گیا تھا، اور 3 دن پہلے ہی انہوں نے یا 2 دن پہلے ہی انہوں نے آ کے اپنا دھاوا بول دیا اور کہہ دیا کہ بس ہم 2-4 دن میں مدینہ المنورہ پہ چڑھائی کر لیں گے۔ ادھر سے وہ 1 دن کے بعد ہی 6 میں یہ پہنچے تو 7 شوال بروز ہفتہ اسلامی لشکر بھی وہاں پر پہنچ چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو یہ 1000 لوگ تھے، اور جب باہر نکلے تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ 300 میں تو واپس لے کے اپنے جانثار لے کے جا رہا ہوں اپنے سارے ہی منافقین، تو میں میری بات نہیں مانی گی لہذا میں نہیں آتا۔ اسی موقع کے اوپر ایک یہودی بستی تھی، ان کے قبیلے نے کہا کہ آپ کو ہمیں اجازت دے تو ہم ایک ہمسائے ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ ہوں گے اور ان کے خلاف ہم بھی لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم کسی بھی مشرک کے خلاف غیر مسلم کی مدد بھی نہیں چاہتے، ہمیں اللہ کی مدد ہی کافی ہے، ہم جائیں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ 2 قبیلے اور تھے، اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا، ان کو بھی تھوڑا سا ایسے خدشہ سا ہوا کہ ہم کہیں پھسل نہ جائیں، تو اللہ جل جلالہ نے ان کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے دلوں کو تقویت بھی ہم نے دی۔ بہرحال یہ ہے کہ اسلامی جو لشکر تھا ان کے پہلے تھے 1000، پھر 300 نکل گئے تو 700 ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایک جنگ کا مستقل طور پر ایک نقشہ ہوا کرتا تھا، اس میں ایک کمان جو کمانڈر ہوا کرتے تھے، تو میمنہ 4 جگہ سے 4 طرف سے اس لشکر کو لے کے ہی چلتے ہوتے تھے کہ دائیں بائیں کون کون کمانڈر ہیں اور کون کون سپہ سالار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکزی سپہ سالار خود ہیں، اور حمزہ رضی اللہ عنہ ایسے ہیں کہ غیر زرہ پوش ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، اور زبیر بن عوام ہیں، اور محمد بن سلمہ ہیں، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جو آگے کا لشکر ہے میمنہ جس کو مقدمہ کہتے ہیں، سب سے فرنٹ کے اوپر وہ سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور ایسے ہی میمنہ دائیں طرف کے جو لشکر کے بڑے سردار ہیں وہ عکاشہ بن محصن ہیں، اور جو بائیں طرف کے ہیں وہ ابو سلمہ بن عبد الاسد ہیں، اور جو پیچھے ہیں مقداد بن عمرو ہیں، انہوں نے اپنا پیچھے سے لشکر دیا ہوا ہے۔ تو یہ پورا لشکر چلتا ہوا احد پہاڑ کے دامن میں آ کے رکتا ہے۔ اب جو لشکر
کفار تھا، ان کے 3000 تھے، مرکزی کمانڈر ان کے ابو سفیان ہیں، دائیں طرف خالد بن ولید ہیں، بعد میں یہ رضی اللہ عنہ بنے، اور بائیں طرف یہ اکرمہ بن ابی جہل ہیں، بعد میں یہ بھی رضی اللہ عنہ بنے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اور پچھلی طرف جو ہے وہ پیدل صفوان بن امیہ ہیں، یہ بھی فتح مکہ کے اوپر رضی اللہ عنہ بنے، اور ابو سفیان یہ بھی رضی اللہ عنہ بنے۔ تیر انداز عبداللہ بن ربیعہ ہیں، اب اس کے بارے میں مجھے یقینی طور پر کوئی علم نہیں ہے، ہوگا میں اس کو دیکھ لوں گا۔ بہرحال یہ کہ یہ دوسرے ہیں، سارے فتح مکہ کے اوپر ان کو اللہ جل جلالہ نے ایمان سے نوازا۔ تو کفار کی جو مستقل طور پر چال چلتی ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے وہ آگے چال چلائی، اور ہمیشہ سے ان کی ریسرچ کے مطابق یہی چلتا آ رہا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان جتنے بھی فوجی ہیں جو اپنی زرہ اور اپنی تلوار کی بنیاد پر ہر ایک کو بچھاڑ دیتے ہیں، ان کو اندر سے اور اندر کے جو جذبات ہیں ان کے وہ ٹھیس پہنچائی دے، تو انہوں نے اپنی وہاں کی 14 یا 13 کے قریب خواتین تھیں، وہ سب سے پہلے آگے چھوڑی۔ وہ جو ہے وہ رقص کر رہی تھیں اور گانے گا رہی تھیں، اور ان کو مزید ہی الجھا رہی تھیں کہ ہم فلاں ہیں اور ایسے ہیں، تم لوگ آ جاؤ اور ہمارے ساتھ مل لو، یعنی ایسے جذبات جس میں ان کے جذبات کو مزید ابھارا جا رہا تھا اور ان کو بھی کیا جا رہا تھا، اور یہ ایک طرف سے یہ حملہ صحابہ کرام پہ بھی تھا۔ بہرحال صحابہ کرام پہ بہت سارے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بہت سارے مواقع پر ایسا بھی ہوا، انہوں نے عیسائیوں نے یہودیوں نے یہ والے پتے بارہا صحابہ کرام پر آزمائے، لیکن ایک پتہ بھی اس طرح سے نہیں ان کا چلا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ جماعت تھی۔ دونوں جو لشکر ہیں، ان دونوں لشکروں کی جو آپس کی تعداد کا موازنہ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہے۔ 700 ہیں، دوسری طرف سے 3000 ہیں، گھوڑے ان کے 200 ہیں اور ان کا صرف 2 ہیں، بہت ہیں، ایک گھوڑا 100 کے برابر، ایک گھوڑا 100 کے برابر، ان کے 200 گھوڑے ہیں اور صرف ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں۔ اونٹ ان کے 3000 ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں، ان کے پاس کوئی بھی نہیں۔ زرہ جس سے تلوار آتی ہے تو اس سے وہ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں، ڈھال بنا لیتے ہیں، ان کے پاس 700 ہیں اور ان کے پاس صرف 100 ہیں، صرف 100 ہیں، 5 کے بعد یعنی ایک زرہ کے ساتھ 7 لوگ کہہ لیں کہ اتنے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو ان کے پاس اللہ کی مدد ہے وہ مدد ان کے ساتھ نہیں ہے۔ میدان سجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غزوہ بدر میں ہوا تو ایسے ہی ایک ایک کر کے وہاں سے للکارتا ایک مبارز کہتے ہیں پہلوان آتا اور کہتا کہ میرے مقابلے میں لو کوئی ہے تو میں ان کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوں۔ تو اس موقع کے اوپر غزوہ بدر میں 3 لوگ نکلے تھے، اور خندق میں بھی بات چلے گی، خیبر میں بھی چلے گی، کہیں پہ 2 نکلے ہیں، کہیں پہ 1 نکلا ہے، کہیں پہ 3 نکلے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر ان کے جو مبارز نکلے ہیں کیونکہ ان کو جنون اور جذبہ بدلہ لینے کا بہت زیادہ تھا کہ ہم ان کو یہ اور وہ کر دیں گے، تو 10 پہلوان نکلے ہیں، تو ادھر مسلمانوں میں سے بھی ایک ایک کر کے 10 نکلے ہیں، سب نے ان کو پہلے ہی وار میں الحمدللہ ختم کیا۔ ادھر سے مبارز جو تھے، ہاں اس سے پہلے یہ ہے کہ ابو سفیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، یعنی دشمن کا پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ جب بھی ہم اپنی مطلب یہ کہ مستقبل کی وہ حکومت چلانی ہو، وہ گھر چلانا ہو، وہ انفرادی اپنی ریاست ہے یا اجتماعی طور پر ہے، تو سیرت کو دیکھ، سیرت طیبہ کو دیکھ لیں کہ یہودیت بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے، عیسائیت بھی بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتے ہیں، اور منافق بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور ایمان اور اللہ کے اوپر یقین وہ بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ ابو عامر ان کا راہب ہوا کرتا تھا مدینہ المنورہ والوں کا، تو ابو عامر کو سب سے پہلے بہر لائے اور بڑا مقدس اور اس کو جو ہے مبارک سمجھا جاتا تھا اور اس کی ایک ایک بات کو مانا کرتے تھے، تو سب سے پہلے اس نے وہ کیا کہ مجھے جانتے ہو میں یہ ہوں اور وہ ہوں، تو ادھر سے صحابہ نے اس کو کہا تیری ایسی کی تیسی، وہ جواب دیا اور وہ اس کی بے عزتی کی جس کی وجہ سے اس کا وہ والا پتہ چل نہیں سکا، تو بہرحال ایک ایک مبارک ایک ایک جگہ سے نکلنا شروع ہوا۔ 10 ادھر سے طلحہ بن ابی طلحہ نکلے تو ادھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقابلے میں نکلے، اور پھر ادھر حمزہ رضی اللہ عنہ مقابلے میں نکلے، اور پھر یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مقابلے میں نکلے، پھر دوسری طرف سے مصافے نکلے تو عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نکلے، اور پھر وہاں سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلے،
اور طلحہ بن عبید اللہ نکلے، اور مقابلے میں علی بن ابی طالب نکلے ارطاس بن شرحبیل کے مقابلے میں، اور قزمان نکلے، پھر ان کے مقابلے میں پھر بھی وہی ہے۔ مقصود کہنے کا یہ ہے کہ اس میں کچھ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور کچھ اللہ جل جلالہ نے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور بالکل نمایاں بہت ساری جو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے، وہ ان صحابہ کے ساتھ جو ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے لگے۔ ہوا یہ کہ یہ والی جو ہی لڑائی ہوئی تو ایک ہی حلہ مسلمانوں نے بولا اور ان کی ایسی تیسی پھیر دی، کفار سارے کے سارے بھاگ گئے اور بھاگتے ہوئے اپنا میدان چھوڑ کے چلے گئے، اور یہاں پر نعرہ تکبیر لگ گیا کہ مسلمانوں کو اللہ جل جلالہ نے فتح یابی سے سرفراز فرما لیا۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمانڈر سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کہا کہ آپ نے اس درے کے اوپر 50 کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اب کیونکہ کام ختم ہو چکا تھا اور جنگ ختم ہو چکی تھی، اور ایک ہی دن میں آر پار بلکہ چند ساعات اور گھنٹوں میں ہی آر پار مسلمانوں نے کر دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر دوبارہ سے خالد بن ولید نے جو بعد میں رضی اللہ عنہ بنے، دوبارہ سے جب حملہ کیا تو حملے میں مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا، مسلمان مال غنیمت بھی جمع فرما رہے تھے اور پیچھے سے آئے۔ اب وہ والا جو نقشہ ہے وہ آپ یہاں پر ملاحظہ فرما لیں۔ خالد بن ولید کا حملہ کہاں سے ہوا کہ بہت سارے اکرمہ اور وہ کرنے کفار کا لشکر یہ تھا ایک طرف میں، اور مسلمانوں کا اسلامی پڑاؤ جو تھا یہ یہاں پر تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی یہاں پر ہوئے، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے کے اوپر لگائے ہوئے تھے وہ بھی ابھی آ جاتے ہیں۔ یہ پیچھے سے لاتے ہوئے یہ پیچھے سے اوپر سے دوبارہ سے حملہ مسلمانوں کے اوپر ہوا، مطلب یہ ہے کہ میدان بالکل خالی تھا، انہوں نے وہ پیچھے سے واپس لا کر پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کے نیچے سے جو ہی اترے تو مسلمانوں کی پیٹھ دوسری طرف تھی تو پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا جس میں مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ بہرحال یہ ہے کہ نقصان تو ہوا کہ تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان ظالموں نے حملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک خبر انہوں نے پہنچا دی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے۔ اس پر بہت ساروں نے آواز لگائی کہ بھئی بس واپس چلو، اب تو دنیا جو ہے وہ اندھیری ہو چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض صحابہ نے اونچی آواز سے آواز لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک حیات ہیں اور شہید نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلوار دی اور وہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے، انہوں نے پیٹھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک ڈھال بنا لی، اور ایسے ہی طلحہ رضی اللہ عنہ وہ ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ بہترین تیر انداز تھے، انہوں نے اتنے تیر مارے 3 کمانیں انہوں نے توڑ دی، اور ہر تیر کو کیونکہ ڈھال تھی نہیں تو ہاتھ سے اس کو وہ کرتے تھے، ڈھال بناتے تھے، تو ہاتھ ان کا شل ہوا، کٹ ہو کے ایک طرف ہی رہ گیا، بہرحال یہ رہتے رہے۔ دوسری طرف سے حضرت جو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کیوں بٹھایا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے سر تھوڑی دیر کے لیے اٹھاتے ہیں اوپر دیکھنے کے لیے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ سر اپنا مبارک نیچے ہی رکھیں، آپ ان کو نہ دیکھیں۔ اور دوسری طرف سے قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی ڈھال بنے ہوئے، ادھر سے ایک تیر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ یہ اپنا چہرہ دے دیتے ہیں، یعنی جو ہی تیر آ رہا ہوتا ہے تو اپنا چہرہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے لے آتے ہیں، تو تیر ان کی آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ میں جب لگتا ہے تو آنکھ یوں گرتی ہے اور نیچے اس کا ڈیلا باہر آ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کو اپنے ہاتھ مبارک سے یوں اٹھاتے ہیں اور دوبارہ وہاں پر فٹ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اللہ یہ قتادہ کی آنکھ کو آپ اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ روشنی عطا فرما دیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تکلیف بھی نہیں ہوئی، میری اس آنکھ میں جو پہلی آنکھ سے اس سے زیادہ روشنی ہو گئی اور زیادہ مجھے نظر آنا شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر معجزہ رونما ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر آگے ساتھ لیے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر جو ہے وہ حفاظت کیے ہوئے، یعنی اس موقع کے اوپر کائنات حیران ہے
کہ دشمنوں کو موقع ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ حملہ کریں، اور جان نثاروں نے ایسا جھرمٹ بنایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حملہ کرے۔ بہرحال یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے ایک طرف لے جانے لگے تو ابو سفیان اور ان لوگوں نے پہلے سے ہی یہ کر رکھا تھا کہ گڑھے کھود رکھے تھے کہ اس میں مسلمان جو ہی بھاگیں گے تو گریں گے اور ان کو نقصان پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، غالباً طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کندھے پہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود اوپر جنگی کیپ پہنی ہوئی تھی اس کے کچھ زرے جو تھے وہ دندان مبارک میں، چہرے مبارک میں گھس گئے تھے، تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کو نکالا، اور اس موقع کے اوپر آتا ہے کہ جب وہ خون نکلا تو انہوں نے وہ خون پیا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ جب شام ہوئی تو شام میں مسلمانوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے بہت زیادہ جو اموات اور شہداء ہوئے، تو ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اس چھوٹی سی بستی میں جب اتنی زیادہ لاشیں اور اوپر سے منافقین کی باتیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری خواتین کے وہاں پر جو ہے نا وہ آنا شروع ہوئے، کیا کہتے ہیں کہ باتیں آنا شروع ہوئی۔ میں دوسری طرف سے آپ کو ان خواتین کے واقعات بھی پیش کر دیتا ہوں جی۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت حنظلہ، یہ ابو عامر جو راہب نکلا تھا، یہ ان کے بیٹے، اور یہ مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں اپنے باپ کی گردن اتار کے آپ کے سامنے لاؤں گا، اور یہ نکلے، اور اللہ جل جلالہ نے ابو سفیان وہاں تک پہنچنے لگے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا، لیکن یہ ہے کہ وہاں سے جو دوسرے تھے ان کے جو ابو سفیان کے ساتھ میں تھے انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، یعنی شداد بن اسود نے، تو حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور حنظلہ رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے، ان کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا، کیونکہ ایک دن کی ان کی شادی تھی اور یہ غسل کے لیے اپنی جو وہ بالٹی اور ٹب ہے پانی لے کر بیٹھے ہی تھے، تو آواز لگی کہ حملہ ہو چکا ہوا ہے، تو انہوں نے غسل نہیں کیا، اور اسی وقت بغیر غسل کے ہی یہ میدان جنگ میں ایک دن کی شادی اور اسی وقت شہادت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ان کی لاش جب اٹھائی گئی تو ان کے بالوں سے پانی کے قطرے بھی گر رہے تھے، کہ مسلمانوں کو یہ بڑا اعزاز دیا کہ ان کو جو غسل دیا وہ فرشتوں نے عطا کیا۔ جنگ کا دوسرا جو رخ ہے وہ ہوا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ بھی شہید ہوئے، اور یہ مصعب بن عمیر وہی ہیں جو عقبہ ثانیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں بھیجا تھا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اسید بن حضیر، سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ، اور ان لوگوں کو جو دعوت دینے والے تھے وہ یہ تھے۔ اور ایسے ہی چند خواتین ام عمارہ رضی اللہ عنہ اور جو دوسری ہیں ان کے واقعات سنانے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے وہ کیا۔ کھجور کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت بن دحدح، ان کی بھی واقعات آتے ہیں، واقعات بہت ہی زیادہ ہیں، جس میں چند خواتین کے ہیں وہ میں سنانا چاہ رہا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کی، براہ راست پہرے میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں جن کو اپنی حیات میں فدا کا ابی و امی یا سعد فرمایا۔ صحابہ کرام مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ ایک صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ ان کو کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست حفاظت کر رہے تھے۔ اس پر میں اگر آپ کو ایک نقطہ بتلاتا چلوں جس کا وہ آخر میں بھی ہم ذکر کریں گے کہ یہ جو ختم نبوت کا کام کرنے والے، جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں وہ ذات الرسول کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی دوسرے سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال الرسول ہیں، جتنے دوسرے سلسلے ہیں وہ سارے اعمال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اور جو ختم نبوت کا کام ہے وہ ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی اور دوسروں نے جو دعویٰ کیا یعنی انہوں نے ذات کے اوپر حملہ کیا، ذات کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں ان کو انعام میں کیا ملے گا؟ ان کو انعام میں کیا ملے گا؟ جتنے بھی کام ہیں یعنی کہ سبحان اللہ کہا تو اس کے بدلے میں ایک درخت لگا، اور جتنی بھی جو دوسری عبادات ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تصویر ہے، یعنی جو اچھے اعمال ہیں ان کی تصویر ہے. لیکن جو ختم نبوت کا ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے اس کی کوئی تصویر نہیں ہے. یعنی ثواب کہتے ہیں، ثوب کہتے ہیں اس کو، بدلے کو، صلے کو، اجر کو. یہ جو کپڑا ہے اس کو ثوب کہتے ہیں، یہ ثواب سے ہے. کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ جب روئی جاتی ہے تو دھاگے سے یہ کپڑا ملتا ہے، یعنی کہ ایک چیز گئی تو وہ جب چیز گئی تو اس کی دوسری شکل واپس آ گئی. نیکی جاتی ہے تو اس کی جو دوسری شکل واپس آتی ہے اس کو ثواب کہتے ہیں. تو جو ہی ہم عمل کرتے ہیں اس کی تصویر ہوتی ہے کہ اچھی خوبصورت تصویر میں ہوگی میں آپ کا قرآن ہوں، میں آپ کا عمل ہوں. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ سانپ اس کو پکڑ لے گا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں. یعنی جو برے اعمال ہیں اس کی بھی تصویر ہے، جو اچھے اعمال ہیں اس کی بھی خوبصورت تصویر ہے. لیکن جو ختم نبوت کا ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے اس کی کوئی تصویر نہیں ہے، تو پھر اس پر انعام میں کیا ملے گا؟ اس پہ انعام میں کیا ملے گا؟ کیونکہ موضوع نہیں ہے، اس کو میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں. اس میں آیا سعد بن ابی وقاص سے کہ جو ذات الرسول ختم نبوت کا کام کرنے والے ہوں گے ان کو خود رسول اللہ ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. انعام میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست پیار ملے گا کہ ذات الرسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدا کا ابی و امی فرمایا کہ جو ذات کا دفاع کرتے ہیں ان کو اللہ جل جلالہ ذات ہی کا پیار نصیب فرمائیں گے. یہ سعد بن ابی وقاص سے مجھے واقعہ یاد آیا. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا یہ خاتون ہیں، پہلے پانی پلا رہی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو بھی، 2 بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں تو بعد میں خود خنجر لے کے چلی گئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی انہوں نے بہت سارے کافروں کو پھڑکایا اور بہت ساروں کو جو ہے وہ واصل جہنم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ بہت داد دی اور حوصلہ افزائی فرمائی. اور اسی طرح ہی ایک اور وہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہے، تو انہوں نے ان کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ میری پھوپھی بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائیں. مطلب یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. ایک اور انصاری عورت ہیں جن کا واقعے کے لیے میں نے یہ سلائیڈ کھولی ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شام کے وقت آتی ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو کس نے بتایا کہ آپ کا شوہر شہید ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں پوچھا، فوراً نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال، پھر کہا کہ آپ کا بھائی شہید ہوا. کہا کہ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کا بیٹا شہید ہوا. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو تینوں کی بات کو انہوں نے کچھ بھی بات نہیں کی. تو جب وہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی سے ہیں تو یہ خوش ہو گئیں. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی سے ہیں. یہ مثالیں صرف کہنے کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں، بیان کی حد تک کہہ سکتے ہیں، لیکن کس کے اوپر گزرتی ہے تو انہی کو پتا ہو. جن کے بھائی ہیں، جن کے بیٹے ہیں اور جن کے شوہر ہیں وہ تھوڑا سا تصور، پھر وہ خاتون ذات ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ نے پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا پوری دنیا کے خلاصۃ العرب العربہ، پوری دنیا کی مٹی میں سے جو بہترین لوگ تھے اللہ جل جلالہ نے میرے وہ اصحاب بنائے، میرے وہ اصحاب بنائے. وہ خواتین ہیں، وہ بچے ہیں. یہ بچوں کا میں نے خود ہی وہ واقعات میں جاتے تو لمبی گفتگو کی کہ 2-3 سال کی اور بھی گفتگو کرنی ہے. بچوں کے حوالے سے ہم بات کرتے تو ابو رافع ہیں، عمیر ہیں، ان کی لڑائیاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہیں کہ میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے آگے جانا ہے. یعنی بچوں میں بھی جذبہ، خواتین میں بھی جذبہ، اور جو دوسرے تھے ان میں تو کمال کا جذبہ وہ پایا ہی جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ہی جتنے بھی شہداء تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیے. لیکن یہ ہے کہ کیا ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی، جو ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کان بھی کاٹے، ناک بھی کاٹے، آنکھیں بھی نکالی اور مسلح کیا، جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو جو ہے وہ دھاگے میں پروئے اور اس کے اوپر وہ جو ہے وہ خوشی کے قصیدے جو وہ گاتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشی اور واشی کا جو مکمل وہ واقعہ ہے وہ تفصیلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ہی زیادہ غمگین کہ پیارے چچا بھی ہیں
اور سہارا بھی بہت زیادہ تھے، خوبصورت بھی بہت تھے، جنگجو بھی بہت تھے، اور ان کو اس موقع کے اوپر بھی وہ اس کو آزاد کرنے کی لالچ دی گئی تھی، اور مورچے میں اس نے دھوکے کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اسی موقع کے اوپر اگر اس کو تھوڑا سا مزید میں بڑھا لیتا ہوں اس دوسرے پہلو سے کہ جو واقعات دوسرے سال کے ہیں، کعب بن اشرف، اس کو بھی بات کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نئی حکمت عملی کے زخمیوں کا علاج کروایا گیا، اور جو شہدائے مسلمین ایک کم 70 ہوئے، خزرج میں سے 41 اور اوس میں سے 24 اور مہاجرین میں سے 4 اور کوئی ایک یہودی بھی ساتھ میں تھے، مشرکین کے مقتولین پھر بھی 37 انہوں نے کر ہی لیے۔ اب اس پہ بہت ہی زیادہ طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا اس بات پہ کہ ہماری اگر بات مان لیتے تو ان کو یہ چیز اس طرح سے نہ آتی۔ تو اللہ جل جلالہ نے دوسرے پارے میں تفصیل کے ساتھ رکوع پہ رکوع اتارے ہیں اور فرمایا کہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، موت آنی ہی آنی ہے۔ اچھا، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات مان لیتے اور ہم مدینہ المنورہ میں رہ کے لڑتے تو شاید ہم بچ جاتے، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ان سے پوچھیں کہ اب آپ بچ پاؤ گے؟ اب آپ بچ پاؤ گے؟ کیا تمہارے اوپر موت نے اپنے پنجے نہیں گاڑنے؟ آپ لوگوں نے ختم نہیں ہونا؟ اللہ جل جلالہ کا جو امر ہے وہ آ کے رہے گا، اور اس امر کے مطابق یہ سعادت مند لوگ ہیں، ان کا یہ لکھا ہوا تھا اور ہونا ہی تھا۔ اچھا، پھر یہ کچھ واقعات مسلمانوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے دیے، وہ یہ تھا کہ بھئی ہمارا تو یہ وعدہ تھا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، آپ ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کو ایک صورت میں جو ہے وہ اتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ جل جلالہ نے تفصیل سے بتایا کہ یہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا۔ ایک بات یہ کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، جنگ آپ جیت چکے تھے، لیکن آپ کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے اس میں آپ کو خود سے نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک بات تو ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ویسے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ترجون من اللہ ما لا یرجون، لیکن جو تمہیں اللہ سے امید ہے وہ ان کو امید نہیں ہے۔ آپ پیچھے جو جنگ بدر کر چکے ہوئے ہو، تب بھی جیت آپ کی ہے۔ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ ان کے 70 مردار ہوئے تھے اور 70 گرفتار بھی ہوئے تھے۔ آپ کے ایک کم 70 شہید ہوئے، گرفتار ایک بھی نہیں ہوا، گرفتار ایک بھی نہیں ہوا۔ جیت اب بھی آپ ہی کی ہے، ان کی جیت نہیں ہے۔ بہرحال جو دوسرا نظام ہے اس نظام پہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ بہتر ہوا، کیونکہ جو منافقین اور مشرکین ساتھ میں منافق بھی چل پڑتے تھے، ان کو یہ تو یقینی بات ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں ہوں گے اللہ جل جلالہ نے ان کو فتح یابی نصیب فرمانی ہے، اس پہ مال غنیمت ہمیں ملنی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ منافقین بھی آئندہ اس قربانی کے بعد آپ کے ساتھ چلیں گے نہیں۔ بہرحال وہ چھپ چھپا کے پھر بھی دوسرے غزوات میں بھی چل پڑتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت میں واپس لوٹے تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنا لشکر جو ہے وہ لے کر چلے گئے ہوئے تھے۔ تو اس لشکر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبد بن ابی معبد الخزاعی نے خبر دی کہ یہ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں اور مدینہ المنورہ سے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے بعد 7 اور 8 9 شوال کو، یا دوسری روایت کے مطابق جیسے 16 شوال کو فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایسا ہے کہ سارے کے سارے تیار ہو جاؤ جو لوگ غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ یعنی رات کے وقت میں یہ لوگ واپس ہیں، اور رات کے وقت میں رات ہی تدفین ہو چکی ہوئی تھی۔ اب صبح کے وقت میں رات ساری سسکسی ہوئی گزاری، رشتے ہوئے زخم ان کے تھے، اور فجر کی نماز میں دوبارہ سے اعلان ہوا کہ ابو سفیان واپس آنے لگا ہے حملے کے لیے، تو آپ لوگ سارے ہی نکلو۔ اچھا، قاعدہ قانون یہ بتایا کہ وہ سارے شریک ہوں گے جو سارے غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ قربانی، اعلیٰ قربانی، اعلیٰ قربانی۔ اور فجر کے وقت میں یہ جان نثار پھر نکلے، انہوں نے زرہ بھی پہنی، اور یہ مدینہ المنورہ سے بھی نکلے۔ حمراء الاسد میں جا کر اللہ جل جلالہ نے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ جنہوں نے
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی لبیک کہا، ان کو سلام، ان کو سلام ہو. اور یہ لوگ پھر نکلے بھی تھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر روب ڈال دیا، روب کی وجہ سے وہ بھاگ گئے اور ان کو انعام میں کیا ملا؟ اللہ کی سلامی ان کو انعام میں ملی. بہرحال یہ ہے کہ جو اس سال کے کچھ احکامات ہیں جو ہجرت کے تیسرے سال میں ہیں. ایک یہ ہے کہ شراب کی حرمت اتری ہے. دوسرا یہ ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کی حرمت بھی ہوئی اور وراثت کا حکم بھی. ایسے ہی کہ جو شراب کی جو حرمت تھی وہ تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے اتری. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور دوسرے مرحلے میں کیا ہوا؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. تیسری آیات کون سی اتری؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اور پھر آخری آیت کون تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. روایات میں آتا ہے کہ تدریجاً بتایا گیا کہ یہ بری چیز ہے، اور جو قریب والے اشارہ سمجھ چکے تھے انہوں نے پہلے حکم کے اوپر ہی سارا کچھ چھوڑ دیا تھا، اور جو فطرت کے اوپر تھے تو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی پہلے سے ہی شراب کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا. لیکن یہ جو آخری آیت آئی رجس من عمل الشیطان، تو جیسے ہمارے ہاں کولڈ ڈرنک وغیرہ حصہ ہے کھانے کا، اور ہر بندہ اور ہر جگہ کے اوپر ہی یہ جو ہے وہ ہمارے جو شہر کا طبقہ اس میں یہ چیز ہو چکی ہوئی ہے. اچھا دیہات میں وہ لسی وسی وہ ایک حصہ بن چکا ہے، تو وہ ایک حلال چیز بھی ہے، نفع مند چیز بھی ہے. تو وہ شراب لوگوں کا ان کی شراب اتنی استعمال ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں اور گلیوں کی نالیوں میں وہ سارے کے سارے گھڑے بھی انہوں نے توڑ دیے کہ ان گھڑوں کے میں ہم کوئی پانی بھی نہیں ڈالیں گے، یہ شراب کے لیے استعمال ہوئے. تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر وہ اتنا زیادہ حکم کرنے والے اور تعمیل کرنے والے تھے. ایسے ہی مشرک عورتوں سے نکاح کی بھی اللہ جل جلالہ نے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا پہلے اجازت تھی، بعد میں مستقل طور پر ممانعت آ گئی کہ مشرک کے ساتھ نہیں کر سکتے، البتہ اہل کتاب کی اجازت تھی. اور پھر اس کی بھی بہت ساری شرائط ہیں. پھر یہ ہے کہ وراثت کے احکام، اور وراثت کے احکام کے اوپر بات کریں گے تو مستقل طور پر ہمارا میراث کورس ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کسی وقت میں لے کر 5 سبق 10 سبق یہ کتنے 10 اسباق کے اوپر مشتمل ہے. تو وراثت کے حوالے سے ہمیں ضرور ان چیزوں کی جو ہے وہ علم سیکھنا بھی چاہیے اور اس علم کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. عموماً جو دیندار طبقہ ہے، اللہ نے جس کو دین کا شعور دیا ہے، عمرے بھی، حج بھی، اور مساجد بھی، اور دینی سلسلوں میں صدقات بھی، سارا کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ والا جو حکم ہے کہ وراثت والا، اس میں بہت ہی زیادہ کمزور، اس میں بہت ہی زیادہ کمزور. جو ہمارا دیہات کا طبقہ ہے وہ تو زمین نہ جانے کے لیے اللہ حفاظت فرمائے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو وہ اپنے خاندان میں ہی گھماتے رہتے ہیں اور ان کے معیار اور وقار کو بھی نہیں دیکھتے. اور جو شہر کا طبقہ ہے اور وہ جہیز کے نام پر، گاڑی کے نام پر، بینک بیلنس کے نام پر تھوڑا بڑا دے کے بس وہ جو ہے بچوں اور بچیوں کو راضی کر دیتے ہیں، بہنوں کو بھی اسی طرح سے تھوڑا بہت دے کے راضی کر لیتے ہیں. مقصود کہنے کا یہ ہے کہ جو نہیں دین کے اوپر ہیں تو وہ نہیں ہیں، لیکن جو دین پر ہیں ان کو میراث اور وراثت کے حوالے سے ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ورنہ اللہ حفاظت فرمائے عبادات اور لمبی لمبی تسبیحات، لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے دسترخوان اور لمبے لمبے جو ہے وہ صدقات کی جو بوریاں اور ٹرک سارا کچھ چل رہا ہے، وہ ایک نفلی علیحدہ ایک چیز ہے. لیکن اللہ کی طرف سے یہ جو پکڑ ہے اور پکڑ کے اوپر جو حق کی ادائیگی ہے وہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں. اس صورت میں ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے
میری بیٹی نے اور میری بیوی نے لیا ہی نہیں۔ خواتین کے حوالے سے میراث کا قاعدہ یہ ہے، خواتین کے حوالے سے میراث کا قاعدہ یہ ہے کہ ان کے حوالے مستقل طور پر کر دینا۔ اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی میں نہیں لینا چاہتی تو اس کا یہ کہنا معتبر ہی نہیں۔ اگر وہ کہے کہ میں نہیں لینا چاہتی، میں نے اپنی دکان نہیں لینی، آپ ہی لے لیں، تو اس کا حل فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ دکان ان کو دے دو، 1 سال 6 مہینے جب ان کا رینٹ آئے گا، انہوں نے تو وہ مثال اس کی زراعت کی دی ہے، جب کھیتی باڑی اور اس سے جو نفع آئے گا وہ 6 مہینے سال اس میں سے کھائے، 6 مہینے سال کھانے کے بعد وہ اپنے بھائی کو اگر واپس کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ واپس کرے، لیکن یہ ہے کہ شروع میں اس کا نہ کرنا معتبر ہی نہیں ہے۔ یہ اپنے دل کو تسلی نہ دے، میں نے تو بہن کو کہا تھا اس نے لیا نہیں، اور میں نے تو بہن کو کہا تھا کہ اس نے تو کہا کوئی بات نہیں بھائی آپ ہی رکھ لیں، تو میں تب سے کھائی جا رہا ہوں، یہ معتبر نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم میراث اور اس کے حوالے سے بھی اتنا ہی کافی ہے۔ تیسرے سال کے اور بھی کچھ واقعات ہیں، ان واقعات میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی ہجرت کے تیسرے سال میں ہوئی، اور یہ حجرہ فاطمہ و علی رضی اللہ عنہ ہے، اور چوتھا سال اس میں شروع ہو رہا۔ کعب بن اشرف کا جو واقعہ ہے وہ تیسرے سال والا میں آپ کو سنا کے چوتھے سال کو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ کعب بن اشرف یہ یہودی ہے اور بڑا ہی دولت مند، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا اور لوگوں کو پیسہ لگایا کرتا تھا، اور بہت ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساروں کو کہا کہ ایسا ہے کہ یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا صحابہ کو جب پتہ چل جاتا تو صحابہ فوراً ہی بدلہ لیتے۔ تو رات کے وقت میں چند صحابہ جو ہے وہ گئے، محمد بن مسلمہ ہیں، ابو نائلہ ہیں، حضرت عبادہ بن بشر ہیں، حضرت حارث بن عوس ہیں، حضرت ابو عبس کو ساتھ لیا اور رات کو ان کے مکان میں پہنچ گئے، اور رات کے وقت میں ان کا وہ مکمل طور پر جو ہے وہ لگا ہوا تھا، لیکن حارث بن عوس تلوار کی نوک سے زخمی ہوئے۔ محمد بن مسلمہ مقصود اس کا وہ لمبا سا ہے کہ رات کے وقت میں جو قلعے میں پہلے سے ہی ہو گئے، اور جب قلعے میں رات کو قلعہ بند ہونا شروع ہوا تو یہ رات میں ہی اندر ہی چھپے رہے۔ اندر جا کر انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا سر آ کے رکھا کہ یا رسول اللہ، آپ کا اشارہ تھا کہ یہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، کسی بھی صورت میں ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف ہو اور یہ اپنی سکون کی رات سوئیں۔ اور یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، جیسے ہم یہاں پر بعض اوقات ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں کہ گستاخی کرنے والا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کرنے والا، اس کا انجام جو ہمارے ہاں میڈیا پہ اور وہ ہوتا ہے، اگر حقیقی طور پر کوئی ایسی چیز صورت آتی ہے تو یہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، یہ شروع سے ہی اسی طرح ہی چلتا آ رہا ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کا عجیب نظام ہے۔ اللہ جل جلالہ کے خلاف اور اللہ جل جلالہ کی گستاخی اللہ تعالیٰ خود برداشت کروا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گستاخی اور اللہ کی کمی اللہ جل جلالہ خود برداشت فرما لیتے ہیں اور فرما رہی ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ اپنے پیارے کی کمی برداشت نہیں فرماتے، اپنے پیارے کی کمی برداشت نہیں فرماتے۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کا انجام اسی طرح کا ہی ہوتا ہے، اور فوراً ہی اللہ پاک ان سے جو ہے وہ انتقام لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ غطفان، یہ بھی ربیع الاول کی ہجرت کے تیسرے سال میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ دعثور بن محاربی ہیں، اس نے لشکر تیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ المنورہ کے اوپر وہ حملہ کرے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 ساتھ میں لیے، لڑائی نہیں ہوئی اور وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اور جو واقعات ہیں اسی سال میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اور اسی سال عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شادی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، کیونکہ پہلی غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا، اور غزوہ بدر والی رات میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ
کا جو ہے وہ انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ذوالنورین جس میں بنے اور اس موقع پر فرمایا تھا۔ پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی بھی وفات ہوئی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ محمد کی 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے عثمان کو دیتے رہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا انہیں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھی، اور میراث کے احکام اور یہ چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر ہی دی ہیں۔ ہجرت کا 4تھا سال ہے، اس میں یہ ہوا کہ ایک واقعہ رجیع ہوا حادثہ، اور حادثہ بیر معونہ ہوا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کہ یہاں پر 7 مقدس صحابہ کرام کا خون گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ عزل اور قارہ کے چند لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ آپ اپنے ساتھ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چند لوگ آپ بھیج دیں اور یہ لوگ ہمارے جو سردار ہیں ان کو دیں گے دعوت، اور اس دعوت کے اوپر ان کو بھی ایمان ملے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ جو لوگ لے کے جا رہے تھے انہوں نے راستے میں دھوکہ دیا اور 200 کی تعداد کافروں کی آئی اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا، اور یہ جو 7 کے قریب جو صحابہ کرام تھے ان کو بہت ہی زیادہ دردناکی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ 1-2 کو انہوں نے چھوڑا، اس میں خبیب رضی اللہ عنہ ہے، اور خبیب رضی اللہ عنہ کی قبر اور شہادت اور اس کو جو تعاقب کرنا کہ ان کی لاش کو انہوں نے لٹکا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون لے کر آیا تھا؟ چند مقداد بن اسود وغیرہ گئے اور رات میں واپس آ گئے۔ عمر بن فہیرہ اس میں بھی تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ عمر بن فہیرہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں ساتھ تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ غلام تھے۔ تو جو وہ سردار مارنے والا تھا اس کے ایمان کا سبب بھی یہ بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو تیر مارا اور تلوار چلائی تو میں نے دیکھا کہ ان کی لاش یہ اوپر کو اٹھ گئی، اوپر کو اٹھی ہے، پھر اٹھی ہے، پھر اٹھی ہے، پھر اٹھی ہے، پھر اٹھی ہے، اور یہ اوپر کو آسمان میری نظر کم ہو گئی اور وہ لاش اوپر کو ہی چلی گئی۔ تو میں نے اسی وقت ہی ٹھان لی کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا نظام آسمان سے ہی چل رہا ہے، اللہ جل جلالہ نے ہی ان کا وہ چلایا ہوا ہے۔ اور عمر بن فہیرہ کو بھی جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ غلام ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت میں اور تب سے یہ حفاظت کرتے آ رہے تھے، تقریباً پچھلی تمام جنگوں میں یہ خدمت کرتے آ رہے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ بڑی سعادت نصیب فرمائی۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ بیر معونہ ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قاری شہید ہوئے بیر معونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو برا عامر بن مالک ملاعب الاسنہ کہا جاتا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ آپ ایمان قبول کرو، اس نے کہا میں ایمان تو قبول نہیں کر سکتا، اب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک جماعت مجھے دے دیں اور میں ان کی سپورٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن طفیل اور ان کے ساتھ یہ سارے بھیج دیے، تو حضرات صحابہ کرام جب پہنچے وہاں پر تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ دھوکے کے ساتھ ان تمام صحابہ کرام کو شہید کیا۔ 2 صرف رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مدنی زندگی ہے اس مدنی زندگی میں بحر کی تکلیف کی وجہ سے یہ والا موقع ہے جس میں تکلیف کو زیادہ محسوس فرمایا، اور اندر کی جو تکلیف ہے وہ اگلے واقعات میں آ رہا ہے۔ وہ واقعہ عفق جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر انہوں نے بدتمیزی کی تھی، وہ اندر کی وجہ سے تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ باہر کی تکلیف یہ ہوئی 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور ان قبیلوں کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا فرماتے رہے کہ انہوں نے میرے 70 اور یہ صحابہ بھی تھے اور 70 کے 70 یہ قاری القرآن صلحاء بھی تھے، ان تمام کے ساتھ اس طرح سے ہوا۔ ایک 4 سال میں یہ ہوا کہ غزوہ بنو نذیر بھی ہوا۔ بنو نذیر والے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہودی کی تعریف کیا ہے، مجھے وہ کسی نے ویسے کہا بھی ہے کہ بھئی آپ کا جو کام ہے سیرت کا، اور سیرت کے حوالے سے جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں آپ چل رہے ہیں
تو بعض اوقات جو آپ اس طرح سے یہودی کی تعریف اور اس کے اوپر مکمل کھلے عام جو ہے وہ بتلا دیتے ہیں تو انٹرنیشنل لگتا ہے سفر آپ نے نہیں کرنا ہے، انٹرنیشنل سفر آپ نے نہیں کرنا ہے، بھائی کریں یا نہ کریں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا مطلوب ہے، انٹرنیشنل سفر کرنا مطلوب نہیں ہے۔ حقیقت ہے یہودیت کی تعریف اگر سنیں کہ یہودیت کی کیا تعریف ہے تو اس کا یہ ہے کہ یہودی یہودی ہوتے ہیں، یہودی یہ سب سے بڑی بہترین تعریف ہے کہ یہودی یہودی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو بنو نذیر والے ہیں انہوں نے بلوایا، کہا کہ ایسا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ سب ساتھ تھے اور انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے دیوار کے نیچے بٹھایا اور بات چیت کرنے کے لیے بٹھایا، اور پہلے سے اسکیم بنا لی ہوئی تھی کہ آپس میں مشورہ اور میٹنگ کر رہے ہوں گے، اور چند یہودیوں کو کہہ دیا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پیچھے سے اوپر سے پہاڑ سے چٹان کو گرانا ہے اور وہ چٹان اوپر آ کے گرے گی اور اسی طرح یہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے، علی رضی اللہ عنہ بیٹھے، اور ساتھ میں ہی جبریل امین ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ پروگرام ہے ان کا اور یہ چٹان گرنے والی ہے تو لہذا جلدی سے آپ یہاں سے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو ہیں لیکن وہیں پہ کھڑے ہو گئے، ان کی ایسی وجہ سے انہوں نے یہ دھوکہ ہمیں دیا ہے۔ اس دھوکے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کو جلا وطن کرنا ہے، یہاں سے ان کو نکالنا ہے۔ تو ان کو پیچھے سے بنو قریظہ والے جو تھے وہ پہلے سے ہی بنو نذیر، بنو قریظہ والے ادھر سے انہوں نے بھی کہا، اور بنو غطفان والوں کی جو تربت بنتی ہے وہ جا کے بنتی ہے غزوہ احزاب میں 5ویں سال میں۔ جو جتنے بھی قبائل تھے ان تمام میں سے سب سے زیادہ تعداد میں جنگجو اور مال کے اعتبار سے بنو غطفان والے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے بنو قریظہ والوں کو تھپکی دے رکھی تھی، اور عبداللہ ابن ابی نے بھی دے رکھی تھی کہ ایسا ہے کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے اور ان کو ان کے جو قدم ہیں یہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بنو غطفان والوں نے بھی کہا، بنو قریظہ والے جو اینڈ پہ غزوہ احزاب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا، اور اندر سے مدینے کی بھی ان کو سپورٹ تھی۔ لیکن یہ ہے کہ جب موقع ہوا اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا اور جب ان کو جلا وطن کیا تو اللہ جل جلالہ نے ان کی جو ایک تصویر تھی اس پہ یہ فرمائی کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان یہودیوں کے ساتھ وہ ہوا جیسے کافروں کے ساتھ شیطان نے کیا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم ووعدتکم فاخلفتکم۔ شیطان قیامت والے دن آپ کے منبر پر بیٹھا ہوا یہ خطبہ دے گا، جی میں تمام لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کی خلافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي۔ میں نے تمہاری گردان سے پکڑ کے اور اپنی طاقت کی بنیاد پہ کہا، میں نے تو تمہیں اشارہ کیا تھا، تم سارے ہی میرے پیچھے آ گئے تھے، جاؤ جا کے بھگتو اور جاؤ جا کے برداشت کرو، میرا آپ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بنو غطفان والے اور بنو قریظہ والے انہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا، جو ہی مسلمانوں نے دعویٰ بولا اور مسلمانوں نے ان کے اوپر تلوار چلانا شروع کی، وہ تتر بتر ہوئے اور یہ اکیلے کے اکیلے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا اور یہ پھر خیبر کے قریب جا کے رہنا شروع ہوئے۔ یعنی یہ سب سے پہلے جو ہے وہ بنو قینقاع والے گئے، پھر جو ہے بنو نذیر والے پہ گئے، 5ویں سال میں یہ بنو قریظہ والے جاتے ہیں، پھر 7ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس جاتے ہیں خیبر کے موقع پر، کیونکہ یہ وہاں بیٹھ کر بھی پیچھے سے یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے ساتھ بھی یہ کب ہوا؟ یہ ہجرت کے 4تھے سال میں ہوا۔ بدر صغریٰ جب جنگ احد ہو چکی تھی تو اس پہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کو چند مسلمان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب ہم جلدی میں ہیں، آئندہ سال آئیں گے،
اور بدر کے اوپر ہمارا مقابلہ ہوگا اور ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک ساتھ ختم کر کے چلے جائیں گے. جب وہی موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وعدے کے پورے پکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواح کے سپرد فرمایا اور بدر کے مقام پہ پہنچ گئے. 8 روز قیام فرمایا اور انتظار فرمایا کہ آپ آئے کیوں نہیں ہیں. انہوں نے بہانہ بنایا کہ ابھی ایسا ہے کہ 1 سال بھی نہیں گزرا تو ہماری تیاری نہیں ہے تو ہم ابھی نہیں آ سکتے. تو اس کو بدر صغریٰ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے. ہجرت کا 4تھا سال ہی ابھی چل رہا ہے. 4تھے سال میں جو اور واقعات ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اس سے اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک اور لسٹ ہے کہ اس میں ایک مہینے میں کتنی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے باہر گئے. ایک مہینے میں کتنی دفعہ باہر گئے اور ایک مہینے میں دوسرے مہینے میں کتنی دیر مدینہ المنورہ میں رہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے. تو اس سے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اتنا آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا, اس کے پیچھے اتنی بڑی قربانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہجرت کا جو ہے وہ 5واں سال اب شروع کرتے ہیں. احد میں ایسے ہوا کہ مسلمانوں کو جانی نقصان تو ہوا اور بدر میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کی دھاک سب کے اوپر بیٹھ گئی. سارے قبائل ایک دفعہ کپا گئے, کانپ گئے کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سوچے اور بات بھی کرے. لیکن یہ ہے کہ احد میں مسلمانوں کو ہوئی تھوڑی سی تکلیف. تو اس تکلیف پر قبائل کے سر اٹھنا شروع ہو گئے. قبائل نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ ملایا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ لڑا بھی جا سکتا ہے. اس سے پہلے یہ تھا کہ ان کے اوپر یہ تھی کہ ان کے خلاف میدان میں نہیں آنا ورنہ انہوں نے یہ کر دینا ہے اور وہ کر دینا ہے. اچھا پیچھے ان کے کیونکہ مدنی زندگی میں بارہا یہودیت کا نام لیتا ہوں, پیچھے مدنی زندگی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیچھے سے بات چل رہی ہے اس کے پیچھے سارے یہودی, دماغ یہودی ہے اور مکہ المکرمہ کے قریشی وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں. اب یہاں سے پیچھے سے بنو نذیر والے اور بنو قریظہ والے اور قینقاع والے یہ پیچھے سے کام کر رہے تھے اور اوپر سے آگے جو افرادی قوت تھی وہ مکہ المکرمہ والوں کی تھی. انہوں نے بنی غطفان کو بھی قریب میں ساتھ میں ملا دیا اور تقریباً 10 سے زائد قبائل کو ساتھ ملایا اور ان قبائل کے ساتھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل طور پر ختم کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا. تقریباً یہ جو لوگ تھے انہوں نے غزوہ احزاب کی بات کر رہا ہوں, اس کے جو دوسرے واقعات ہیں وہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ جو مشہور واقعہ وہ غزوہ احزاب ہے اس کے آخر میں جو دوسرے واقعات ہوں گے اس کے اوپر تھوڑی نظر ڈالیں گے. تو یہ ہے کہ 10,000 کا لشکر مدینہ المنورہ کے اوپر انہوں نے اپنا لا کے کھڑا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی علم ہو چکا تھا. تو سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار کا انتظام فرمایا اور ایک خندق کا انتظام فرمایا کہ اس خندق کو کھودا جائے. اور وہ خندق کتنی تھی اور کتنے دنوں میں انہوں نے کس طرح سے اس کو کھودا اور کس طرح سے اللہ جل جلالہ نے ان کو مدد نصیب فرمائی وہ آپ کے سامنے ابھی ہی سلائیڈ میں آ جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ مکہ المکرمہ بنو سلیم والے, قریظہ والے, خیبر والے, غطفان والے, یہ سارے کے سارے تقریباً 6 کے قریب بڑے بڑے قبائل ہیں اور ان کے درمیان کے یہ اور قبائل ہیں جنہوں نے اتحاد کیا تھا. حزب کہتے ہیں, قبیلے کو بھی کہتے ہیں, جتھے کو بھی کہتے ہیں, جماعت کو کہتے ہیں. احزاب پورے کے پورے جو جمع ہے حزب کی اس کو کہتے ہیں. تو غزوہ احزاب اس کو کہتے ہیں کہ احزاب یہ سارے قبائل ایک ساتھ جمع تھے اور اسی کو غزوہ خندق کہتے ہیں کیونکہ خندق کھودی گئی تھی. تو یہ سارے کے سارے 10,000 کے قریب پہنچ گئے کہاں پر, مدینہ المنورہ میں. مدینہ المنورہ میں سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑا اچھا مشورہ دیا. ہمارے یا رسول اللہ تینوں طرف سے مدینہ المنورہ میں ایک طرف سے پہاڑ بھی ہیں, کھجوریں بھی ہیں, تو اس طرف سے ان کا آنا تھوڑا سا مشکل ہے اور جو دوسری طرف جس سے آ سکتے ہیں اس میں اگر ہم خندق کھود دیں اور نیچے ہم جو فارس میں عجم لوگ لڑا کرتے تھے اس طرح سے ہم اگر لڑیں تو بہت اچھا ہوگا. اس میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی 19 دن میں یا 1 مہینے سے پہلے ہی تیار کروائی. طول یعنی جو وہ لمبی تھی کتنی تھی 5,000 ہاتھ اور عرض اس کا 9 ہاتھ سے زائد تھا, یعنی اس طرح سے, اور گہری جو تھی 7 سے 10 ہاتھ تھی. آج بھی
ٹیکنالوجی کے دور میں کرینوں کے ساتھ میں بھی اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی بڑی خندق نہیں کھودی جا سکتی، اور ان درویشوں نے اپنے ہاتھوں سے اتنی بڑی خندق کھود ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بہت زیادہ ان کو حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اور جو صحابہ ہیں، اور وہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ صحابہ کرام میں ہم نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے، اور ہم بھی یہ کر کے چھوڑیں گے۔ صحابہ کرام میں سے چہروں کے اوپر کھانے کا کچھ نہیں ہے، پیچھے سے جو کچن سسٹم ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع کے اوپر بہت سارے معجزات بھی ہوئے، بہت سارے معجزات ہیں۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع کے اوپر دیکھا اور بہت ہی زیادہ چہرے کے اوپر بھوک کے آثار اور تھکاوٹ کے آثار۔ گھر آیا، گھر آ کے بتایا کچھ کھانے کو ہے، کہا چھوٹی سی بکری ہے، انہوں ذبح کر لو، اور جا کے کان میں بتلا دیا کہ گھر میں 3 سے 4 لوگوں کا اور 7 سے 9 لوگوں کا کھانا ہے، تو آپ خاموشی سے 2-4 لوگ لے کے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر نے سب کا کھانا کیا، سب کا کھانا کیا۔ تو جب گھر میں آئے تو گھبرائے ہوئے تھوڑا سا بیگم کو کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ میں نے تو انہیں بتلایا تھا اور انہوں نے تو سب کو لے کر آئے، اللہ اکبر، ان خواتین کو بھی سلام، ان خواتین کو بھی سلام۔ کہا آپ نے بتلا دیا تھا؟ جی بتلا دیا تھا۔ یہاں اصل میں کام نہیں ہے، اصل میں چاہت ہے اور اشارے ہیں، دیوانگی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کام کرنے والے تو شاید مل جائیں، مطلب یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر کہہ سکتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کہہ دی سب کی دعوت فرمائی، تو ان کی طرف سے یہ نہیں حضرت میں کہنے میں شاید مجھے غلطی لگی ہے یا سننے میں غلطی لگی ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ بھئی 3 سے 4 لوگ آئے، مطلب کوئی وضاحت نہیں کی، سن بھی لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور گھر بھی آ کے بتلایا اور بیگم کو بھی ساتھ بتا دیا، لیکن ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے اوپر یقین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کے قریب لوگ لے کے آئے اور وقتاً وہ دسترخوان لگایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مبارک اس کھانے میں ڈالا، سارا کھانا سب کو مکمل ہو چکا اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے، جابر رضی اللہ عنہ تھے، یہ تھوڑے سے دوسرے صحابہ سے تھوڑے امیر تھے، تو ان کی بیٹی غزوہ خندق کے میدان میں چلی گئی، جب خندق کھودی جا رہی تھی، فجر کے وقت میں انہوں نے اپنا ناشتہ دیا، وہ کھجوریں تھی، فجر کے وقت میں ناشتہ دیا کہ جابر کا ناشتہ میں لے کے آئی ہوں، وہ تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور ایک باکس میں تھیں یا شاپر میں، ان کے تھیلی میں کھجوریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سب کا ناشتہ آگے دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگایا اور وہ والی کھجوریں یوں بکھیر دی، اور تمام پورے کے پورے لشکر نے وہ کھجوریں کھائیں اور سب کا پیٹ سیر ہوا۔ اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں صحابہ کرام کو جو سپورٹ دینے کے لیے کیا کرنا پڑا، وہ ان کو یہ کرنا پڑا کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھے تھے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھنے کی کیا بندہ کبھی سوچتا بھی ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھا تھا، بس ایسے ہی سوچ لیتے ہیں کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھا تھا، یعنی اتنی حد تک اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے۔ باتیں برائیں باتیں ہیں، مطلب یہ کہ بھوک ہوئی، پھر بھوک ہوئی، پھر بھوک ہوئی، اتنی زیادہ بھوک ہوئی کہ کمر اور یہ جو پیٹ کے اندر والا حصہ ہے اس میں کچھ ہے نہیں، اور یہ جو پسلیوں کی ایک گیپ سا بنا ہوا ہے، یہ کٹ سا ہے، یہ پسلیاں اندر کچھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نیچے یوں ٹانگوں کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کمر کو سیدھا کرنے کے لیے ان دونوں پسلیوں اور ٹانگوں کے درمیان میں کمر کو سیدھا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، پتھر باندھ کے پیچھے سے کپڑا باندھ لیتے ہیں تاکہ کمر بالکل سیدھی رہے۔ پیٹ کے اوپر کیا ہے کہ پتھر ہے اور کمر بالکل سیدھی ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تو پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھایا تو 2 پتھر تھے، 2 پتھر تھے۔ اچھا 1 مہینے کا محاصرہ رہا، ایک مہینے کا جب رہا، یہ والے احزاب کے جتنے یہ پہنچے ہیں تو ان کے طوطے ویسے ہی اڑ گئے، ان کے طوطے اڑے کہ اتنی بڑی جو خندق ہے اور اتنی بڑی پھلانگنا ہے، جو نیچے جائے گا تو ادھر سے ان کو جو ہے وہ تیر لگے گا، جو اوپر کو آئے گا تو تب بھی ان کو تیر لگے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے پریشان رہے، 1 مہینے تک پڑاؤ ڈالے رکھا،
1 مہینے تک پڑاؤ ڈالے رکھا. تو ایک دن ان میں سے ایک جو ہے وہ عبدود آتا ہے, وہ ایسا بوش اور 90 سال کا خرناٹ تھا کہ اس نے غزوہ بدر سے غزوہ احزاب تک قسم کھائی تھی کہ اس وقت تک نہاؤں گا نہیں جب تک کہ میں بدلہ نہ لے لوں. یعنی 3 سال تک وہ نہایا نہیں بندہ. تو وہ ویسے بھی کسی کے سامنے سر کھول دے تو بندہ اس کی بدبو سے ہی مر جائے. مطلب یہ ہے کہ اور 1000 کے برابر تھا, 1000 کے برابر. اور وہ بدبخت کیا تھا, اس نے گھوڑے کو پھلانگ کے چھلانگ لگا کے خندق کو کراس کر کے آ گیا, خندق کو کراس کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لہو, اس کے لیے کون ہے؟ تو کون کھڑے ہوئے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ علی کو فرمایا کہ بھائی وہ عبدود ہے جی, وہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 دفعہ فرمایا وَإِن كَانَ, اگرچہ وہ ہو تو میں لڑوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی جب سامنے جو ہے وہ بات کروائی تو علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی پہنچے تو اس پر وہ کہنے لگا کون ہو؟ کہا کہ میں علی بن ابی طالب ہوں. تو کہنے لگا کہ میں بچوں کو مارنا مجھے پسند نہیں ہے, تو جاؤ کسی بڑے کو بھیجو, جاؤ کسی بڑے کو بھیجو, میں تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا, اپنی تلوار چلانا نہیں چاہتا. تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا آپ نہیں چلانا چاہتے لیکن میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں تلوار چلاؤں. عمرو بن عبدود. تو کہا کہ اچھا یہ ہے کہ جنگ میں ہنس کر کہنے لگا کہ اگر میں نے وار چلا دیا کسی اور کو بھیج دو. کہا نہیں میں آپ کو. اور جب یہ اترا ہے اس کو یعنی اپنی طاقت کے اوپر اتنا اعتماد, یہ جو ہی اترا ہے تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اپنے گھوڑے کی ٹانگیں یوں کاٹ دی کہ میں ادھر ہوں, میں اب ٹھہرا ہوا ہوں, کسی کی ضرورت ہے تو میرے سامنے آؤ. اور مشہور تھا کہ یہ 1000 کے برابر ہے. اور اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اتنی بڑی خندق کو بھی پھلانگ کے پہنچ چکا تھا. تو علی رضی اللہ عنہ کے اوپر اس ظالم نے وار کیا, وار اس نے کیا. اور علی رضی اللہ عنہ کی جو خود تھی, جو جنگی وہ پہنی ہوئی تھی ٹوپی, اس کے اوپر وار چلا بھی اور پیشانی مبارک زخمی بھی ہوئی. اور اس نے خود سے جو وہ جنگی لباس پہنا ہوا تھا, وہ جو ٹوپی تھی وہ پتھر کی پہنی ہوئی تھی. اور یوں کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے نیچے سے اپنے آپ کو بچایا, دوبارہ سے تکبیر جب کہی تو اس کی ٹوپی کو کاٹا اور اس کے پتھر کو بھی کاٹا اور اس کی گردن کو بھی کاٹا, اور جسم کی ناف تک جو ہے وہ جسم کے اس کے 2 ٹکڑے جو ہے وہ ایک وار میں کر کے چھوڑ دیا, تکبیر لگے. اور اسی طرح ہی اکرمہ آئے تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ بڑے, وہ بچ کے پھر دوبارہ سے وہ چلے گئے. تو اللہ جل جلالہ نے اس موقع کے اوپر غزوہ احزاب میں جب آیات بہت ساری اتری, اس میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. ایمان والو اس وقت یاد کرو کہ جب یہ لوگ تمہارے اوپر چڑھ آئے تھے اور اس وقت ہم نے ان کے اوپر ایک ایسی ہوا تباہ کرنے والی چلائی اور ایسی فوج ہم نے دی جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ ہوا آئی اور آندھی آئی, اور آندھی میں یہ ہوا کہ ان کی وہ دیگیں کیا اور ان کے وہ کچن کیا اور ان کا وہ سامان کیا, وہ سارا کا سارا گھوم گھوم کے ان کے اوپر مرنا اور چننا ہوا. ہوا آتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے, ہوا آتی ہے وہ جس رخ میں جاتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے, لیکن یہ وہ ہوا تھی کہ ان کی دیگیں ان کے اوپر گھومتی رہتی تھی, ان کا سامان ان کے اوپر گھومتا رہتا تھا. جو آتا تھا کسی کے سر کے اوپر لگ رہی ہے اور کسی کے خیمے کے اوپر لگ رہی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ریح قرآن مجید میں جہاں مفرد آتا ہے تو وہ عذاب والی ہوا مراد ہوتی ہے. ریاح جہاں پر قرآن مجید میں ریح کی جمع جب آتا ہے تو اس میں وہ ریح ہوتی ہے جو ہوا ہے رحمت والی وہ. تو یہاں پر مفرد آیا اور مفرد کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ وہ جو ریح تھی ان کی دیگیں ان کا سامان ان کے اوپر گھومتا رہتا تھا. بجنود لم تروها, اصل میں وہ ہوا نہیں تھی, وہ ہماری وہ فوجیں تھی جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. وہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے. بہرحال یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قبائل تھے یہ ایک طرف,
اور اندر کے جو بنو قریظہ والے تھے ایک طرف. یہ بنو قریظہ والے یہ آخر میں یہ رہ چکے ہیں, یہ یہودی, انہوں نے اندرون خانہ مدینہ المنورہ کے اوپر حملہ کر دیا تھا. بنو غطفان والے اور جو دوسرے تھے انہوں نے بحر سے کیا اور انہوں نے معاہدہ توڑ, کیونکہ یہودیوں کے ساتھ اب بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے. معاہدے تو کیے تھے لیکن یہودیوں نے ان معاہدوں کا کیا کیا تھا, یہودیوں نے ان معاہدوں کا کیا کیا تھا, یہودیوں نے تو اس عین موقع کے اوپر معاہدہ توڑا. یعنی مسلمان ایک مہم میں ہے, جنگ میں ہے, جنگ کے دوران میں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی خواتین نے جو ان کی تربت بنائی اور جو تلواریں چلائیں اور جو اوپر سے انہوں نے قلعے کے اوپر سے ان کے اوپر پانی پھینکا اور ایک ایک کو دو کو پکڑ پکڑ کے جو ان کی جو ہے وہ لاشیں مسلمان خواتین نے وہ کی تو وہ ادھر سے بھاگے. اب یہ ہے کہ جب یہ 1 مہینے کے بعد واپس مسلمان ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور خوش, اور گھر میں جو ہی اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو ادھر سے کیا ہوا کہ جبریل امین اترے اور فرمانے لگے کہ آپ اطمینان سے جا رہے, ابھی تک فرشتوں نے اپنا جنگی لباس نہیں اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہے, فرمایا کہ چلو جی کہاں چلنا ہے, بنو قریظہ کی طرف. بنو قریظہ کی طرف انہوں نے اندر کے آستین کے سانپ تھے, انہوں نے اس موقع کے اوپر وہ کیا تو اس وقت پھر اللہ جل جلالہ نے ایسی مدد فرمائی, ان کو جلا وطن بھی کیا اور انہوں نے بہت مختلف قسم کی, یعنی مار سے پہلے بنو نذیر والے, بنو قریظہ والے اور بنو قینقاع والے, پھر یہاں سے لے کر خیبر کے موقع پر انہوں نے بڑی چالیں چلی جس کے اوپر اپنے آپ کو بچاؤ کو لین دین مکمکا بھی انہوں نے بہت مواقع پر کیا. اس موقع پر بھی انہوں نے مکمکا بھی بہت کیا کہ ہم جانے کو تیار ہیں, ہمیں جانے دیا جائے, یہ چیزیں بھی آپ لے لیں اور یہ بھی آپ لے لیں. یہ جو اس میں غزوہ خندق میں تعداد ہے اس کا جو نقشہ ہے یہ آپ ملاحظہ فرما لیں. مسجد الرایا, مسجد الفتح, مسجد علی, مسجد عمر, مسجد سلمان فارسی, مسجد ابوبکر, یہ مسجد نبی کی قریب چھوٹی چھوٹی مسجدیں جن نے عمرہ کی ہے اب بھی موجود ہے اور تقریباً وہ سادہ ہی مسجدیں ہیں, لوگ اس میں ابھی بھی نماز پڑھتے ہیں. شہادتیں جو ہے وہ 6 ہوئی ہلاکتیں جو ان کی طرف سے وہ 3 اور وہ بھاگ گئے. بنو قریظہ کا میں پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ بنو قریظہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بھگا دیا. بنو قینقاع, بنو نذیر اور یہ سارے یہودی جو قبیلے تھے یہاں سے مدینہ المنورہ سے ان کو بھگا دیا گیا. اور دوسرے کچھ چھوٹے بہت واقعات ہجرت کے 5ویں سال میں ہوئے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب وہ پہنچے, جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے مکہ کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ فرمائیں گے. سعد بن معاذ نے ہی فیصلہ فرمایا تھا کہ ان کے جو جنگجو ہیں ان کو قتل کر دیا جائے, خواتین کو, اور ان کو چھوڑ دیا جائے. تو اب اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ان کی زبان کے اوپر یہ فیصلہ چلوایا. اور بھی چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ہوئے, یہ وہ کیلنڈر کہہ لیں یا لسٹ کہہ لیں کہ واقعات 6 کا شروع ہو چکا ہے, اب 5 کا ہی تھا. 5 کے کچھ واقعات اور ہیں جس میں بنو مصطلق ہے اور جس میں اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور اس نشانے میں عبداللہ ابن ابی نے ایک بڑک سے ماری تھی, سمن قلبک لیأکلک, کہ اپنے کتے کو پالو تاکہ تمہیں وہ کاٹ دے. وہ اس پر اس نے کہا تھا کہ جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو پانی پلانے پر انصار اور مہاجرین تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو زید رضی اللہ عنہ نے آ کے بتایا تھا کہ اس نے ایسے کہا ہے اور اس طرح کی جہلیت والی گھٹیا بات کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے ان کے آمنے سامنے کیا تو مکر گیا, کہا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اے میں بار ہے. تو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا. میں بس اس بات پہ کہ صحابہ کی عجیب انداز تھے جی رضی اللہ عنہ, تو یعنی اس پہ کوئی بحث نہیں کی. جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ بولا تو بار بار بولنا یا کہنا کہ نہیں میں سچ ہوں, اللہ کی قسم ایسی بات ہے, چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے کہ بس ہوا تو کہتے ہوئے پانی ہو کے ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں ابھی ہم پہنچے ہی نہیں تھے, سورۃ المنافقون پوری ایک سورت اتر چکی تھی. اس نے بتایا کہ زید سچے ہیں اور یہ جھوٹا ہے. اس نے یہ کہا تھا
لا یخرجن الاعز منها الاذل کہ ہم جب مدینہ المنورہ میں پہنچیں گے تو ان کو نکال دیں گے اور جو ان کو چندہ، ان کو فنڈنگ، ان کو مال وال دیتے ہیں وہ ان کو بند کروا دیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تمہارے چندے اور فنڈنگ اور ان کو میرے جو اللہ والے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ اور جہاں تک تمہیں یہ ہے کہ یہ چندہ خور ہیں یا تمہیں یہ ہے کہ یہ فنڈنگ لینے والے ہیں، تو جو عزت کے نقشے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ عزت کے معیار کو یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے عزت ہے اس وقت ہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن یہ ابی بن خلف کو رئیس جو منافق بیٹے نے پکڑ لیا مدینہ المنورہ سے پہلے، یوں وادی میں یوں روک لیا۔ روکنے کے بعد کہا کیسے ہے کہ یہ کہو کہ میں ذلیل ہوں، پھر جانے دوں گا ورنہ گردن اڑا دوں گا، کہ آپ نے ہمارے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے جاننے ساروں کو یہ کہا کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں، اپنے آپ کو کہنا پڑے گا پھر جانے دوں گا۔ اس نے خود کو کہا تو پھر بیٹے نے جانے دیا، ورنہ یہ ہے کہ بیٹا ہے کو یعنی باپ ہے ابو عامر، اس کا بھی بیٹا ہے حنظلہ جو وہ گردن اتارنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ایمان جب راسخ ہوا، باپ بیٹے کا رشتہ جب جائیں بہت زیادہ مقدس ہے، لیکن اسلام کا رشتہ اور ہی زیادہ بڑھ گیا۔ واقعی عفق بھی اس میں ہوا۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بدتمیزوں نے بات چیت فرمائی تو اس پر اللہ جل جلالہ نے 2 رکوع ان کی عصمت کے لیے اتارے۔ تو اس بات پہ میں عرض کرتا چلوں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عصمت اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کوئی ایسی ویسی بات کرے تو ان کی جو عصمت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ ان کی عصمت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کے ثبوت کے باوجود ان کے بارے میں اگر کوئی دائیں بائیں کی بات کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا، واضح طور پر ہوا۔ تو اس موقع پر بھی بہت سارے مسائل نکلتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور تحمل کے ساتھ بہت سارے معاملات فرمائے، لیکن اندر سے دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ہوا۔ آیت تیمم بھی انہی ایام میں جو ہجرت کا 5واں سال ہے، آیات تیمم بھی اسی میں ہی اتری ہیں۔ اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین جانیں حقیقت یہ ہے کہ ہم تو جو سبق کا پہلا جو حصہ ہوتا ہے اسی میں ہی کہہ دیتے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے اس کو کھانا نہیں آتا، اس کو کھانا نہیں آتا، وہ یوں پلیٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جو ہے اس کا وہ شوربہ ہے، وہ بوٹیاں ہیں، وہ سارا کچھ اس کی وہ آستین میں اور اس کے کپڑوں میں ڈالا جاتا ہے، اور سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو کھانا نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کھا رہا ہے، اور جب وہ منہ میں ڈالتا ہے تو تب بھی اس کی وہ کیفیت دیکھنے والے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کھانا چھوڑتا نہیں ہے، کھانا چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ کھانا اس کی غذا ہے، اگر وہ کھانا چھوڑ دے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی دین کے جتنے بھی سلسلے ہیں ہمیں وہ دین کے کام کرنا نہیں آتا، کرنا تو نہیں آتا لیکن ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ جیسے کیسے ہیں، جس طرح سے ہیں اور جس پوزیشن میں بھی ہیں، ہم نے دین کا کام، سیرت کا کام، حدیث کا کام، قرآن کا نام، تبلیغ کا کام اور سارے سلسلے جو ہے وہ جس پوزیشن میں بھی ہیں ہم کرتے رہیں گے، جس طرح سے کرتے رہیں گے اللہ جل جلالہ نے اس طرح سے اس کو قبول فرما لینا ہے۔ بعض اوقات یہ مثال دیتے ہیں کہ جو ایسی چیز ہوتی ہے کہ چیز ہو اگر اس کی وہ استعمال کے مطابق نہ ہو، فیکٹری میں ویسٹ پانی، گندا پانی نکل رہا ہوتا ہے، گندا پانی نکل رہا ہوتا ہے، اس کو فیکٹری سے نکال کے دوسری طرف وہ گٹروں میں، وہ چھپڑ میں باہر نکال دیتے ہیں۔ کیوں نکالتے ہیں اس پانی کو اس نے نکال دیا، اس کا کام ہی نہیں ہے، وہ اس میں سے صفائی اس کی ہو چکی ہوتی ہے تو وہ باہر نکال دیتے ہیں۔ اب یہ کہ سارے کہتے ہیں کہ فضول کا پانی، یہ فضول کا پانی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر فیکٹری کو آگ لگ جائے تو وہ پانی کام آتا ہے یا نہیں آتا؟ پانی کام آتا ہے۔ ایک بوری ہو، اس بوری میں بہترین سی گندم ہو تو اس گندم میں چند جو ہے نا روڑے پتھر کے اور وہ ڈیلے جو ہے وہ مٹی کے پتھر وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جب ہی مکمل وہ بوری جاتی ہے تو اس میں ان کی بھی قیمت لگ جاتی ہے یا نہیں لگ جاتی؟ تو حقیقت یہی ہے کہ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ حقیقت میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پیچھے کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، پھر یہ ہے کہ یہ لڑی ہے، اس میں پروئے جا رہے ہیں۔
بس لمبے صحیح، آخر میں صحیح، لیکن جڑے ہوئے تو انہی کے ساتھ ہیں، جڑے ہوئے تو ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ یہ جو سننا سنانا ہے، ہم خود اللہ حفاظت فرمائے اس کے اوپر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے غزوات اور ان کی محنتوں کو مطالعہ کر کے پیش کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے۔ ان کو عملی طور پر انہوں نے کتنا کچھ کیا ہوگا، انہوں نے عملی طور پر کتنا کچھ کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف، زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف میں بڑی تاثیر ہے۔ جو آج کی صفت ہے وہ ہماری درود شریف ہے۔ درود شریف میں تاثیر میں ٹھنڈک ہے، تاثیر میں ٹھنڈک ہے۔ جن میں وہ تپش تپش زیادہ ہوتی ہے تو وہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مزاج میں بھی ٹھنڈک آئے گی۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ ہم نے یہ عبادت کی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ مقبول ہے یا نہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہو چکا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن درود شریف پڑھا ہے، یہ گارنٹی ہے کہ یہ قبول ہو چکا ہے۔ نماز پڑھی ہے، نماز سے پہلے شرائط ہیں، نماز کے اندر کی شرائط ہے، ان شرائط کے اوپر پورا اتریں گے تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ صبح ایک بندے نے تہجد پڑھی، 5 نماز پڑھی اور سارا دن طہارت میں رہا، اس نے درود شریف پڑھا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو دوسری طرف ہے، اس نے نماز نماز بھی نہیں پڑھی، وہ طہارت میں بھی نہیں ہے، لیکن اس نے بھی درود شریف پڑھا۔ دونوں کے درود شریف کو پیک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش پھر بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، وہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی طہارت، جس کا تقویٰ، جس کے آداب، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن امتی کی پہنچ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود شریف کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے، کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے، جیسے کہ آپ کے پاس کوئی ملنے کے لیے آتا ہے کہ جی میں فلاں ہوں، جی اچھا، وہ آپ کے میسیجز آتے رہتے ہیں، آپ کی سروسز آتی رہتی ہیں، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو کتنا کمال کا وہ منظر ہوگا کہ جب آپ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور وہ فرما دیں جی آپ کا سلام تو کافی دفعہ میرے پاس پہنچا تھا، آپ کا سلام تو کافی دفعہ میرے پاس پہنچا تھا۔ تو عام حالات میں بھی 100 دفعہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم 1000 دفعہ تو درود شریف ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دوسرے درود شریف بھی ہیں اور 40 درود شریف کے صیغوں والا ہے، اس کا معمول بن جائے تو بہت اچھا ہے۔ بہرحال یہ ہے کیونکہ کل جمعرات ہے اور جمعرات ہماری اس سبق کی ویسے بھی آفیشیل چھٹی بھی ہے، تو اس چھٹی کو ہم اس وقت میں کم از کم یہ جو 1.5-2 گھنٹہ ہے اس کو سبق کا حصہ بنا کر اگر یہ سارا وقت ہی درود شریف میں لگا دیں گے تو کتنا زیادہ ہماری طرف سے گفٹ بھی پہنچ جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں مل جائے گی۔ ویسے بھی زندگی کا زیادہ سے زیادہ، وہ حدیث شریف میں آتا نہیں ہے کہ صحابی نے فرمایا کہ کتنی دیر میں درود شریف پڑھوں، فرمایا کہ اگر میں 24 گھنٹے سارا وقت درود شریف پڑھوں تو پھر اس پہ کیا ملے گا؟ تو کیا فرمایا تھا کہ پھر اللہ جل جلالہ آپ کے سارے کاموں کو اپنے ذمے میں لے لیں گے۔ تو یقیناً ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عزیز دعا کرتے ہیں۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت